اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پاک گرزن ایجوکیشن اسسٹنٹ ننکانہ صاحب کے عزیز طلباء و طالبات، محترم المقام اساتذہ کرام، لائق صد احترام محترم والدین اور محترم سامعین و ناظرین، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو وضو کے متعلق شرعی مسائل کے متعلق اہم سوالات کے جوابات دے رہا تھا، تو پارٹ 1 میں 6 سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جو باقی سوالات رہتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ ادارے سے رابطہ کر کے درج کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب موصول ہو جائے گا۔ اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ سوالات آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج کا جو ہمارے ٹاپک میں، آج ہمارے لیکچر میں پہلا سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے لیے ہمارا وضو کرنا ضروری یا فرض ہے؟ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لازمی ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، وہ 5 امور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس میں سر فہرست ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، 1، دوسرا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، تیسرا طواف کعبہ کرنے کے لیے، چوتھا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، 5واں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وضو کن امور کے لیے کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے ہر صورت؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال، ایسی کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتی ہیں؟ سوال ہے کہ ایسے وہ کون سی ہمارے علامات ہیں یا کام ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو اس میں تقریباً 11 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 11 چیزوں میں سب سے پہلے ہے کہ کلی کے لیے، اب کیونکہ حکم ہے کہ کلی ہم نے دائیں ہاتھ سے کرنی ہے، تو اگر ہم بائیں ہاتھ سے کلی کرتے ہیں تو وہ ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے اس میں کہ بغیر عذر کے ایک ہاتھ سے منہ کو دھونا۔ اب اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تندرستی عطا فرمائے، اب بالفرض ہمارا دونوں ہاتھ سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مسئلہ کے ہم ایک ہاتھ سے منہ دھوتے ہیں تو وہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ منہ دھوتے وقت زور سے منہ پر، اب کچھ ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چولہوں میں پانی لیتے ہیں، جب یہ پانی لے لیتے ہیں وضو کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، تو پانی لیتے ہیں تو پکڑ کے ایسے زور سے منہ پہ مارتے ہیں، زور سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ زور سے منہ پہ چھینٹے مارنا بھی وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وضو کرتے وقت پانی کو ضرورت سے زیادہ بھی اور کم، دونوں صورتیں ہیں، پانی کو وضو کے لیے ضرورت سے زیادہ اور کم دونوں صورتوں میں یہ مکروہ ہے استعمال کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ وضو کرتے وقت دنیاوی گفتگو کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اس کے بعد وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں گرانا، وضو کے پانی کے برتن ہی وضو کے برتن میں گرا دینا، اور ہر سنت کا ترک جو ہے وہ کرنا مکروہ ہے، ہر سنت جو ہم ترک کرتے ہیں اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہر عضو کو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ ہر عضو کو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو بعض اوقات وہ جب اپنے بازوؤں کو دھوتے ہیں نا، تو یہ اوپر سے ایسے پانی کرتے ہیں، تو ایسے نیچے سے ہاتھ کر لیتے ہیں، اوپر پانی آ جاتا ہے پر نیچے ہاتھ سے مسح کر لیتے ہیں، تو یہ مسح کی شکل میں آ جاتا ہے، یہ دھونا نہیں ہوتا۔ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو عضو آپ کے وضو میں دھونے فرض ہیں، ان عضو پر پانی آزادانہ طور پر بہہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ دھونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو عضو یعنی کہ چہرہ دھونا فرض ہے یا آپ کے بازو دھونے فرض ہیں، تو آپ کا بازو کا دھونا فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھونے کا مطلب ہے کہ آپ کے جس عضو کو دھونا فرض ہے اس عضو پر پانی آزادانہ طور پر بہہ جائے، اس میں رکاوٹ نہ آئے، یعنی کہ ہاتھ سے آپ پانی کو نہ پھیریں اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے وضو کرتے
وقت اگر وضو کرنے کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، وضو کرنے کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر بغیر وضو تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، تو اگر وضو کرنے کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تھا جی اگلا سوال ہے کہ مصنوعی دانت لگے ہوں تو کیا وضو اور غسل ہو سکتا ہے؟ مصنوعی دانت لگے ہوئے ہوں تو کیا وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ حکم کچھ یوں ہے کہ مصنوعی دانت لگوانے کی بھی کچھ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مصنوعی دانت آپ ایسے لگواتے ہیں کہ وہ آپ کے دانتوں میں کو جب لگا دیتے ہیں تو وہ فکس ہو جاتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، وہ نکل نہیں سکتے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مصنوعی دانت جب دے دیتے ہیں تو وہ آپ کبھی لگا لیتے ہیں کبھی اتار دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو آپ کے مصنوعی دانت ہیں نا، جو آپ مکمل طور پر پرماننٹ لگواتے ہیں، ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے وہ جیسے وہ اصلی دانت ہی سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اصلی دانت کی مانند ہی سمجھے جائیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ کے دانت بار اتر سکتے ہیں، پھر لگا سکتے ہیں، پھر اتار سکتے ہیں، پھر لگا سکتے ہیں، تو وہ جو دانت ہیں اس صورت میں آپ کو دانت نکال کے دانتوں کی جڑوں تک آپ کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو لہٰذا وہ آپ دانت نکالیں گے، نکال کے پھر آپ وضو اور غسل کریں گے تو آپ کا وضو اور غسل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی عزیز طلباء، اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ اگر ناخنوں پر مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو نیل پالش لگانے سے کیوں وضو نہیں ہوتا؟ سوال بڑا عجیب سا ہے کہ اگر نیل پالش لگانے یعنی کہ مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو پھر نیل پالش لگانے سے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے عزیز طالبات، تو بیٹے عرض یہ ہے کہ جو مہندی ہوتی ہے نا، مہندی اس کی طے آپ کے ناخنوں پر جمتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا 4 فرائض ہیں نا، ان 4 فرائض میں آپ کا دھونا، اپنے عضو کو دھونا فرض ہے۔ تو اگر آپ عضو نہیں دھوتے، پانی آپ کے اس عضو تک نہیں پہنچتا تو لہٰذا آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تو جب نیل پالش آپ لگا لیتے ہیں تو نیل پالش لگانے سے جو طے ہے نا، طے تو وہ کیمیکل ہوتے ہیں، اس کی طے آپ کے ناخنوں پر جم جاتی ہے۔ تو وہ طے ناخنوں پر جم جانے کی وجہ سے پانی آپ کے ناخنوں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ پھر ناخنوں تک نہیں پہنچتا تو اس لیے آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو مہندی کے اگر طے پر جمی ہوئی ہوگی تو پھر پانی اگر نیچے نہ پہنچ سکا تو پھر آپ کا تب بھی وضو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ مہندی اتار دیں تو مہندی کا رنگ صرف اوپر ہوتا ہے تو وہ ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے پانی، تو پھر آپ کا اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال تھا کہ جی کیا قرآن پاک کو بے وضو پڑھنا جائز ہے؟ اب اس میں ایک حکم ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو ہم چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، کہ قرآن پاک لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک میں واضح حکم ہے، سورۃ الواقعہ میں واضح حکم ہے کہ قرآن پاک کو بغیر طہارت کے ہم نہیں چھو سکتے۔ تو بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، تو وضو کر کے ہی ہمیں قرآن پاک کو پکڑنا ہے اور چھونا ہے۔ لیکن بغیر وضو پڑھنا جائز ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال تھا کہ کیا عورت بغیر دوپٹہ اوڑھے وضو کرنا جائز ہے؟ عورت کے لیے بغیر دوپٹہ اوڑھے وضو کرنا جائز ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں کے علاوہ بدن کا چھپانا، تمام بدن جس میں سر کے بال بھی شامل ہیں ان کا چھپانا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاتھ، منہ اور پاؤں کے علاوہ سر کے بال تک یہ شامل ہیں، سارے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ وضو کرتے ہوئے اگر عورت کو دیگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس صورت میں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر وضو کرے، کرنا ضروری ہے ہر صورت، کیونکہ غیر محرم تک ان کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کی 4 دیواری میں ہے، کوئی مرد غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ بغیر دوپٹے کے بھی وضو کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو برہنہ ہو کر ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا غسل ہو جاتا ہے، تو غسل سے پہلے جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو وہ وضو کیا ہوا ہمارا نماز کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، تو ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر نہ بھی کرے تو ہمارا وضو غسل کے دوران ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر دوپٹہ اوڑھے بھی وضو کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ کوئی غیر محرم ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہو، ان کی طرف نظر اس کی نہ پڑ رہی ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک اگلے لیکچر تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔